حق کے سفیر ہیں یہ بدر منیر ہے یہ حق کے سفیر ہیں یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہیں خوش نصیب لوگ وہ جہاں میں ہے ہر سو یہ عبرت کے نمونے جہاں میں ہے ہر سو یہ عبرت کے نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بوڑھیپے نے آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدارا پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھٹھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے معزز علماء کرام اور قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اور پردہ نشین میری اسلامی بہن آج ان کو علماء کرام کی دعوت کے اوپر فتح پور آنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے ایک مشن چلایا ہے کہ ہماری سماج سے رواجات کو ختم کیا جائے اس قوم میں رواجات ختم ہو جاتے ہیں قوم ہر اعتبار سے پھولتی پھلتی ہے اس قوم میں رواجات عام ہو جاتے ہیں وہ قوم برباد ہو جاتی ہے کنگال ہو جاتی ہے اور بری چیزوں کا اور برے مذہبوں کا اور غلط دین کا اور بدعت کا شکار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو مضبوطی نصیب فرمائے طاقت نصیب فرمائے استقامت نصیب فرمائے اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ہم سب کو مل کر ان علماء کرام کے شانہ بشانہ اور ان علماء کرام کے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس پر انشاءاللہ میں آخر میں کچھ آپ کے روبرو کچھ باتیں کروں گا البتہ ابھی میں نے ایک سورت شریف آپ کے سامنے پیش کی یہ اماں پارے کی سورت ہے اور قرآن کی یہ 103ویں آیت 3ویں سورت ہے اور اس کی کل 3 آیتیں ہیں یہ سورت شریفہ ایسی سورت شریفہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نہ اتارتا اور صرف اسی سورت کو سورہ عصر کو اتار دیتا تو یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب جمع ہوتے تھے تو اسی صورت کو لے کر آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے اور اسی صورت کو لے کر بات چیت کیا کرتے تھے اور یوں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب مجلس ہوا کرتی تھی اور مجلس سے جب الگ ہوا کرتے تھے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آخر میں یہ سورت شریفہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بارے میں کچھ معنی اور مطالب سمجھتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے
ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ عصر جو صرف 3 آیت والی سورت ہے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور کتنی زیادہ ہمارے لیے اس میں درس اور سبق ہے۔ اس لیے سورت کے بارے میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اس سورت کو یاد کرنا چاہیے، اس سورت کے مطلب کو معنی کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سورت کے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے، اس بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کھائی، فلا وربک، سورہ نساء میں سب سے پہلی قسم کھائی، اور سب سے آخر قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں کھائی۔ عصر کی قسم کیوں کھائی؟ عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، یعنی زمانے کی قسم، چونکہ زمانہ یہ گواہ ہے فرعون کی ہلاکت کا، گواہ ہے نمرود کی ہلاکت کا، گواہ ہے شداد کی ہلاکت کا، گواہ ہے ابو جہل کی ہلاکت کا، گواہ ہے ابو لہب کی ہلاکت کا، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہوگا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلے گا وہ ہلاک ہوگا۔ والعصر، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ عصر کی قسم اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھائی تاکہ لوگوں کو ایک درس ملے، ایک سبق ملے کہ عصر کا وقت ہوتا ہے وہ دین کا آخری وقت ہوتا ہے، اور جب آخری وقت ہوتا ہے تو مارکیٹیں بھی بہت تیز ہو جاتی ہے، لوگوں کا چلنا بھی بڑا تیز ہو جاتا ہے، لوگوں کا سفر بھی بڑا تیز ہو جاتا ہے، جب آخری وقت بچا ہے جتنا جلدی کام ہو سکے اتنا جلدی کام کر لے ورنہ پھر سورج ڈھل جائے گا۔ اس میں انسان کے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق رکھا ہے، اے انسان تیری زندگی 4 دن کی زندگی ہے، اس 4 دن کی زندگی کی قدر کر لے اور جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں جلدی سے کر لے، جلدی سے کر لے، ہو سکتا ہے کب تیری زندگی کی شام ہو جائے۔ اور یہ جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی عصر کی قسم کھائی، عصر کا معنی ہے نچوڑ، لب لباب، خلاصہ۔ مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن ہے، پورے قرآن میں جتنی بھی تعلیمات ہیں اس سب کی تعلیمات اس آیت شریفہ میں اور اس سورت شریفہ میں ہے، یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے قرآن کے نچوڑ کی، قسم ہے قرآن کے نچوڑ کی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ سورت شریفہ کتنی اہم سورت ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ انسان ہلاکت میں پڑنے والا ہے، خسارے میں پڑنے والا ہے، گھاٹے میں ہے۔ کیوں پڑنا ہے؟ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر نہیں چلے گا، حکموں کو نہیں مانے گا تو انسان ہلاک ہوگا۔ جانور نہیں ہوں گے، کیونکہ جانور کو مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، ہوا منصورہ ہو جانا ہے، نسیہ منسیہ ہو جانا ہے، وہ تو مریں گے اور ختم ہو جائیں گے، لیکن انسان کو مر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لبی خسرہ کہ گھاٹے میں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جہاز ڈوب رہا ہو جس میں بہت سارے لوگ ہو، سینکڑوں لوگ ہو، اور وہ جہاز ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے ڈوبتے بالکل اندر چلا گیا ہو، پوچھنے والا پوچھے کہ کیا ہوا؟ سب ہلاک ہو گئے؟ ہاں سب ہلاک ہو گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے اللہ نفی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ خود اللہ بتا رہا ہے، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جو مومن ہے، جو مسلمان ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانا کافی نہیں، نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ ایمان آدمی لائے گا، کامیاب تو ہوگا، لیکن اس کو جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ صرف ایمان کافی نہیں ہوگا جنت میں جانے کے لیے، صرف ایمان کافی نہیں ہوگا، ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے تو جنت میں جائے گا، اور ایمان ہوگا اور نیک اعمال نہیں ہوں گے تو پہلے اس کو جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی، تب جا کے وہ جنت میں جائے گا۔ مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص
वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता, नमाज तो पढ़ लेता है लेकिन वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता, एक हुक्मा उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। उलमाए किराम ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, हुक्मा किसको कहते हैं? मुहद्दिसीन ने लिखा 2,88,000 साल तक उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। 2,88,000 साल तक उसको जहन्नम में, 88,000 भी लिखा है, 88 भी लिखा है, 2,88,000 साल तक उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। जलना पड़ेगा, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ ली लेकिन वक्त पर नहीं पढ़ी। मगरिब की नमाज किसी की छूट गई है, अभी मगरिब का वक्त नहीं है, मगरिब का वक्त चला गया, अभी इसने 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ ली, नमाज इसकी हो गई, नमाज इसने पढ़ ली लेकिन नमाज का वक्त इसने छोड़ दिया। नमाज नहीं छोड़ी, नमाज का वक्त नहीं छोड़ा, नमाज के वक्त छोड़ने पर कितनी सजा होगी? 2,88,000 साल तक उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि 2,88,000 साल तक एक नमाज का वक्त छोड़ने पर ये सजा है। ये कोई मामूली सजा है? ये कोई मामूली सजा है? इससे मालूम होता है सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं, बल्कि ईमान के साथ साथ हमें अमल भी करना पड़ेगा। नमाज एक अहम इबादत है, इसको छोड़ना और इसको वक्त पर न पढ़ना ये बहुत ही बड़ा और संगीन गुनाह है। एक वाक़या भी लिखा है हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने कि एक औरत का इंतकाल हो गया, एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया, उसकी कफन वगैरह की तैयारी हो गई, नहला दिया गया और जनाजा चलने लगा, जनाजा निकल गया, नमाज भी हो गई और उसको कफन में उतार दिया गया। उसको उतारने के लिए उसका भाई उतरा और कफन में उसको रख दिया गया, मिट्टी को डाल दिया गया। घर वो आया, घर आकर देखा उसने अपने जेब के अंदर को कुछ कागजात थे, उसका वॉलेट था, पेपर उसका वॉलेट था और उसका पॉकेट था। वो पॉकेट नहीं है, पॉकेट के अंदर बड़े कीमती कागजात है। क्या किया जाए? कीमती कागजात, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, कब्रिस्तान के रास्ते जा रहा है, कब्रिस्तान के रास्ते से वापस आ रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, कब्रिस्तान की मस्जिद में जा रहा है, मिल नहीं रहा है। उसको एकदम से बात दिमाग में आई कि मेरा ये वॉलेट और मेरा ये पॉकेट जो था ये कब्र में ही गिरा होगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को कब्र में उतारने के लिए उतरा था और मैं उसको रखने के लिए नीचे झुका था। हो सकता है कि मेरा, और यकीनन मुझे यकीन है कि मेरा ये पॉकेट में कब्र में गिर गया है मेरी बहन के, लेकिन कब्र तो बंद हो चुकी है। क्या किया जाए? उलमाए किराम के पास चलो, उलमाए किराम के पास चलो। देखो, उलमाए किराम की हर जगह हमें जरूरत पड़ती है, इमाम साहब की हर जगह जरूरत पड़ती है, मौलवी साहब की हर जगह जरूरत पड़ती है, उलमाए किराम की हर जगह हमें जरूरत पड़ती है। जब भी देखो कुछ भी तकलीफ होती है, उलमाए किराम आकर खड़े रहते हैं। कहीं भी देखो, हमारा जनाजा है, उलमाए किराम आके खड़े रहेंगे, हमारी शादी है, उलमाए किराम आकर खड़े रहेंगे, कहीं तूफान हो गया है, उलमाए किराम आकर खड़े रहेंगे, कहीं बाढ़ आ गई है, उलमाए किराम आकर खड़े रहेंगे। वो भीख मांगेंगे कि अल्लाह के नाम पर दे दो, फला जगह पर बाढ़ आई है, बेचारे मुसलमान तकलीफ में। जब भी कुछ होता है, उलमाए किराम आकर रहते हैं और उलमाए किराम हमारे लिए भीख मांगते हैं। कितनी तकलीफें हमारे लिए उठा रहे हैं, तो उलमाए किराम की कदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। कुत्ता एक रोटी खा लेता है, पूरी जिंदगी दर के ऊपर और अपने शेख, अपने मालिक के दर, अपने आका के दर के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार देता है, पूरी जिंदगी गुजार देता है। टोक्यो के अंदर एक प्रोफेसर था, उसका एक कुत्ता था, कुत्ते को उसने पाल रखा था। जब वो जाता था स्टेशन तो ये कुत्ता छोड़ने के लिए जाता था और शाम के वक्त जब वो प्रोफेसर लेक्चर देकर आता था, वापस वो कुत्ता आता था, उसके साथ साथ आता था। स्टेशन पर वो खड़ा रहता था, गाड़ी से कब उतरेगा, गाड़ी से कब, जब ट्रेन आती थी वो उसका मालिक आता था, उसके साथ घर आ जाता था। एक मर्तबा वो गया प्रोफेसर और इस कुत्ते ने उसको स्टेशन पर छोड़ा और वो वहां बैठा है कुत्ता और वो गया अपना लेक्चर देने के लिए। रास्ते में उसको अटैक आया और मर गया और दूसरे रास्ते से उसके घर पहुंच गए, दूसरे रास्ते से उसके घर उसको पहुंचा दिया गया। उसका कफन दफन जो करना था वो कर गया, लेकिन उसका कुत्ता कहाँ है? स्टेशन पर, उसका इंतजार कर रहा है कि मेरा मालिक आएगा, मेरा मालिक। किताबों में ये लिखा है, न्यूज में ये लिखा था कि 6 साल तक वो कुत्ता अपने मालिक का इंतजार करता रहा, मेरा मालिक आएगा, मेरा मालिक आएगा। आज भी टोक्यो के स्टेशन के बाहर उसका स्टैच्यू बना हुआ है कुत्ते का,
باہر اگر نکلے اور دیکھے آدمی تو بہت بڑے کتے کا اسٹیچو بنا ہوا ہے اس کی وفاداری کے لیے کہ یہ وہ کتا ہے کہ جس نے اپنے مالک کے ساتھ 6 سال تک وفاداری کی اور وہ اپنے مالک کے انتظار یہاں سے نہیں گیا. تو یہ کتے کی حالت ہے. کتا ایک تھوڑا سا احسان کوئی اس پر کر دیتا ہے تو اس پر جان نیچھاور کر دیتا ہے. یہ تو علماء کرام ہیں تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے اور جس طرف سے بھی ہو سکے ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے. الغرض میں عرض کر رہا تھا والیٹ گر گیا, اس کا پاکٹ گر گیا, علماء کرام کے پاس پہنچا, مفتیان کرام کے پاس پہنچا کہ ایسا معاملہ ہے, میری بہن کی قبر کے اندر میرا پاکٹ گر گیا ہے, لیکن اس پاکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر جو کاغذات ہے وہ میرے قیمتی کاغذات ہے, اگر وہ کاغذات نہیں نکالے گئے تو بہت بڑا نقصان مجھے ہو جائے گا. علماء کرام نے کہا کہ ابھی تازہ قبر ہے, تازہ قبر ہے, بہت دیر نہیں ہوئی ہے تو آپ نکال سکتے ہیں, لیکن جتنا بھی کم کھود سکتے اتنا کم کھودیں اور آہستہ سے وہ پاکٹ نکال دیا جائے. چنانچہ وہ چند آدمیوں کو لے کر پہنچا, اس نے قبر کو کھودا. جیسے ہی قبر کو کھودنے کے بعد اس نے جو لکڑا اٹھایا, جو برگا ہوتا ہے وہ برگا اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں آگ دہک رہی ہے. اس نے جلدی سے وہ برگا جو ہوتا ہے, وہ لکڑا ہوتا ہے, وہ تختہ ہوتا ہے, اس نے جلدی سے ڈالا اور مٹی ڈالی. مٹی ڈال کر گھر کی طرف وہ سب بھاگے. جا کر اپنی ماں سے پوچھنے لگا, امی جان میری بہن کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر میں اتنی جلدی سزا دے دی اور اس کی قبر آگ سے بڑھ رہی ہے. امی نے کہا کہ بہن تو بڑی اچھی تھی, تلاوت کرنے والی تھی, ذکر کرنے والی تھی, نماز پڑھنے والی تھی, سب کچھ تھی. کہا ماں جان کچھ تو یاد کیجئے, کچھ تو یاد آئے گا آپ کو. کہا کہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتی تھی. میں اس کو کہا کرتی تھی بیٹی نماز کا وقت چلا جائے گا, نماز پڑھ لے, نماز پڑھے. وہ کہتے ہیں اماں مجھے کام ہے, میں بعد میں پڑھ لوں گی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعد میں پڑھوں گی کرتے کرتے اس کا وقت ہی نکل جاتا. تو ذرا سوچیں کہ وقت پر نماز نہ پڑھنا کتنا سنگین گناہ ہے. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھیں گے اس کی کیا حالت ہوگی, نماز نہیں پڑھیں گے اس کی کیا حالت ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں 5 انعامات عطا فرماتا ہے. ایک, اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو اللہ تعالیٰ عام کر دیتے ہیں, اس کے لیے رزق کھول دیتے ہیں, رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت نصیب فرما دیتے ہیں. آج کون آدمی ایسا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ مجھے رزق مل جائے. رزق کس کو کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں رزق انکم کو کہتے ہیں کہ ہم کمانے کے لیے گئے اور خوب روپے مل جائے اس کو رزق کہتے ہیں. ہاں یہ بھی رزق ہے. اس کے علاوہ رزق کا دائرہ تو بہت بڑا ہے, رزق کا دائرہ بہت بڑا ہے. خالی کھانا پینا موٹر گاڑی بنگلہ نہیں, اس کا دائرہ تو بہت بڑا ہے. آدمی کو صحت مل جانا یہ بھی رزق ہے. آدمی کو کسی قسم کی بیماری نہ لگنا, مہلک بیماری میں مبتلا نہ ہونا یہ بھی رزق ہے. اس کے بیوی بچے اس کے پردہ بردار ہو یہ بھی رزق ہے. اس کو سکون والی زندگی مل جائے وہ بھی رزق ہے. ایک آدمی کا کھانا بہت سارا پڑا ہوا ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کھانا تجھے کھانا نہیں, ایک روٹی ایک چپاتی اور اس کے ساتھ تھوڑی سی دال کھانی اور زیادہ نہیں. تو رزق بہت سارا پڑا ہوا ہے لیکن کھانے کی ممانعت ہے. رزق ہے, اس کو رزق نہیں کہتے, اس کو رزق نہیں کہیں گے. اتنا سارا رزق, اتنی ساری رزق پڑی ہے تو یہ رزق نہیں ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں نہیں جا رہی ہے. ایک آدمی کے پیٹ میں بہت کھانا جا رہا ہے لیکن اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے, قسم کا کھانا ہے وہ کھائے جا رہا ہے لیکن اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے, پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ رزق نہیں ہے, یہ رزق نہیں ہے. رزق اس کو کہتے ہیں آدمی کی دنیا آباد ہو جائے, اس کو سکون والی زندگی نصیب ہو جائے, اس کو کہتے ہیں رزق. اللہ تعالیٰ اس کے نماز پڑھنے والے کا پہلا رزق بڑھا دیتے ہیں, اس کے چہرے کی نورانیت بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دے گا. نمبر 3 اللہ تعالیٰ اس کو دانا حق میں نامہ اعمال دیں گے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ پل صراط سے اس کو گزار دیں گے. نمبر 5 حساب کتاب نہیں ہوگا, اللہ کہے گا سیدھا جنت میں چلا جائے. اور جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ پہلے تو اس کے رزق کے دروازے اللہ بند کر دے گا. کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, کتنے لوگ ہیں, دیکھیں کتنے لوگ ہیں. جمعہ میں ہم دیکھ لیجئے, فجر میں دیکھ لیجئے, عشاء میں دیکھ لیجئے اور دوسری نمازوں میں حال دیکھ لیجئے. کتنے لوگ ہیں ہم جاتے ہیں بزرگان دین کے پاس دعا کرو, اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی.
नमाज न पढ़ने वाले की सबसे पहले रिस्क का दरवाजा बंद हो जाता है, सुलह का नूर उसके चेहरे से खत्म हो जाता है। नंबर 3, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, किसी नेक काम में उसका कोई हिस्सा ही नहीं होता। क्या फरमाया? जो नमाज नहीं पढ़ता, यहाँ कुरान पढ़ रहा है, सवाब नहीं मिलेगा, उसका अजर में, उसका सवाब में कोई हिस्सा ही नहीं होता, उसका अजर ही नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, कितनी संगीन धमकी है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, चाहे वो कितने भी अच्छे अमाल कर ले, उसके अमाल कबूल नहीं। और 5वां फरमाया कि चाहे दुनिया के सारे बुजुर्गाने दीन बैठकर उसके लिए दुआ करें, तब भी उसके हक में दुआ कबूल नहीं होगी। संगीन बात है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में, मामूली सी बातों में, सुस्ती में, गफलत में हम खुद नमाज छोड़ देते हैं, घर वाले भी नमाज छोड़ देते हैं, न घर वालों की फिक्र है न अपनी फिक्र है। तो इससे हमें और भी 15 नमाज न पढ़ने वाले के लिए 15 सजाएं और 15 वईद हदीस पाक में। आगे जितने भी है, कब्र से लेकर आखिरत तक की जितनी मंजिलें हैं, सब सख्ती से उसकी गुजरेगी, सब सख्ती से। इसलिए हदीस पाक में आया है कि कल कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। नमाज सही निकल आई तो फिर सारी की सारी मंजिलें आसान हैं। नमाज अगर नहीं निकली, नमाज बराबर नहीं निकली, तो फिर सारी की सारी मंजिलें मुश्किल हो जाएगी। औरत जब चावल पकाती है तो 1-2 चावल लेकर यूं उसको मसलती है और समझ जाती है कि चावल पक गए हैं। कल क़यामत के दिन नमाज देखेंगे, नमाज देखने के बाद नमाज अगर बिल्कुल कंप्लीट होगी, अल्लाह ताला कहेगा जा हिसाब किताब के बगैर तुझे जन्नत में भेजेगा। ये नमाज इतनी अहम चीज है। तो हम सबको चाहिए कि हमारी मस्जिद हमेशा बड़ी रहे और खुद नमाज पढ़े और दूसरों को भी लाने की कोशिश करे। हर आदमी 2 आदमी को टारगेट बना ले कि मुझे फला मेरे दोस्त को, फला मेरे पहचान वालों को मस्जिद में लाना है। तो ये जितने भी लोग हैं, ये 300, 400, 500 जितने भी लोग हैं, अगर ये फिक्र कर लेंगे तो 1500 आदमी आ जाएंगे, 1500 आदमी नमाज पढ़ने वाले हो जाएंगे। वो बढ़ते हमारे मोहल्ले में कोई बेनमाजी रहेगा ही नहीं। और सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। थोड़े से दिल पर लेने की जरूरत है, थोड़ा सा दिल पर लेने की जरूरत, थोड़ी सी फिक्र करने की जरूरत है। पानीपत में एक डाकू था, बहुत खतरनाक डाकू, उसके इर्द गिर्द कोई भी आ नहीं सकता था, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो। बड़ा खतरनाक डाकू, और पूरे पानीपत में उसका डंका था। इससे बड़ा कोई डाकू ही नहीं था, उसके पास से कोई गुजर नहीं सकता था। उसके एक फोन के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लोग कदमों में डाल देते, किसी की मजाल नहीं थी कि उसको रोके या किसी की मजाल नहीं थी कि उसको मना करे, ऐसी आदत थी। उसका नाम लीला था, लीला डाकू से मशहूर था। अब एक मर्तबा जमात वाले गए वहां, मस्जिद में ठहरे, और मस्जिद में जब ठहरने के बाद अमीर साहब क्या करते हैं, वहां के जो बासर लोग हैं उसके नाम निकलवाते हैं, बासर लोगों के नाम निकल, उसमें ये लीला डाकू का भी आया। तो मुलाकात सबकी करनी थी, सबकी मुलाकात हुई। चलते चलते इन्होंने कहा कि भाई ये लीला डाकू कौन है? कहा ये फला मोहल्ले में रहता है, हम नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते? कहा वो डाकू है। भाई डाकू है तो क्या हुआ, इंसान तो है, मुसलमान तो है। नहीं भाई हमारे पास की बात नहीं है, तुम चलो आगे चलो, किसी और की मुलाकात कर लेंगे, 2-4 की और की मुलाकात करा देंगे, इसकी अकेले की मुलाकात रहने दो। हम तो काम करने के लिए आए हैं, हम तो सदा लगाने वाले हैं, सदा लगा कर रहेंगे। वो माने न माने, कहना हमारा काम है, न मानना, माने न माने, और उसके दिल में बात डालने वाला अल्लाह है। मुलाकात करेंगे। डरते जमात वालों ने कहा चलो तुम साथ रहबर। डरते वहां लेकर ये है, अब दरवाजा खटखटाया। भाई कौन? कहा तुम्हारे भाई। कहा एक बात सुनाने के लिए आए हैं, मस्जिद में जमात आई, हम आपके मेहमान हैं, हम आपकी मुलाकात के लिए आए। तो शराब में शराबोर था, दरवाजा खोला और एकदम से वो ढूंढ रहा है और इधर से इधर गिर रहा है, क्योंकि शराब एकदम से शराब पी हुई थी और लगी हुई थी। तो भाई क्यों आया हुआ तुम्हारा? काम हमारा आपके भाई है, हम अल्लाह की बात तुम्हें पहुंचाना है। अपनी टूटी फूटी जबान में उनके सामने बात रखी, उसके दिल पर एक असर होने लगा। उसने बात सुनी, वो इधर से उधर झूल रहा है, इधर से उधर गिर रहा है, लेकिन बात सुन रहा है। अब बहुत देर हो गई तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में आप आओगे? कहा कि हाँ मस्जिद में मैं आऊंगा, आप जाइए।
اب اس کے دل پر ایک چوٹ لگی تھی کہ چلو جانا چاہیے، تو اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے، شراب کا نشہ اترا اور وہ پہنچا اور بیان میں جا کر بیٹھ گئے، اور اس وقت بیان میں نماز کی تعلیم ہو رہی تھی، بیان میں نماز کے بارے میں حدیث سنائی جا رہی تھی، وہ جو تھے کہنے والے اور اچھی طرح وہ بیان کر رہے تھے، اور اس کے دل پر اثر، میں اتنے سالوں سے نماز نہیں پڑھتا، یہ میری کیا حالت ہے۔ اب تشکیل ہوئی آخر میں، تو کہا بھائی اللہ کے راستے میں کون 3 روز دے گا؟ تو اس نے آپ نے کہا میں دوں گا، سب اچھے سب اس کی طرف دیکھ رہے، تیرا ڈاکو 3 روز کے لیے، کیا بات ہے، سب خوش ہو گئے اور بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے، اب میں جاؤں گا، اچھا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا، نکل گیا، جانے کے بعد پھر گھر پر آیا اور کہا میں چلا جاؤں گا، چلا، تو اس کو چلا بھیجنے کے لیے وہاں کے لوگ کہاں لے گئے؟ مرکز لے گئے، اس وقت انعام الحسن صاحب حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کے پاس لے گئے، ملاقات کروائی، اور ملاقات کروانے کے بعد ساری ڈیٹیل ان کے سامنے رکھی اور کہا ٹھیک ہے، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تجھے ہدایت دے گا، جاؤ۔ آنے کے بعد چلا لگا کر آیا، چلا لگا کر آنے کے بعد اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں گھر پر جا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ بس کچھ مت کرنا، لوگوں کو نمازی بنانا، کچھ مت کرنا، لوگوں کو نمازی، بس اتنا کہا، اتنا کام، جاؤ۔ وہ گیا اور لوگوں کو اس نے دین کی اور اس نے نماز کی تعلیم دینا شروع کی، نماز کی طرف بلانا شروع کیا۔ چند مہینوں کے بعد، 6 7 8 مہینوں کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ حضرت دعا کرنا، میں نے تو آپ نے کہا تھا، اس اعتبار سے میں نے دعوت و تبلیغ شروع کی، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا شروع کیا، میرے پورے علاقے میں صرف 2 آدمی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، باقی سب نماز پڑھنے والے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر چند مہینوں کے بعد پھر کھپ گیا، حضرات وہ جو 2 آدمی نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی، اب میرے پورے علاقے میں کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ اب چند سالوں کے بعد وہ حضرت کے پاس گیا، حضرت کو کہا حضرت پہچانا؟ کہا کہ نہیں، دیلا ڈاکو ہوں میں، دیلا ڈاکو۔ اچھا دیلا ڈاکو، داڑھی؟ ہاں داڑھی رکھ اللہ ہے، مجھے ہدایت دے، ہدایت دے۔ یہ ہوتا ہے، تو آدمی اگر دل پر لے لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ڈاکوؤں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ آپ تو اللہ کے بہت اچھے آدمی لوگ ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، آپ سے تو اللہ بہت زیادہ کام لے گا۔ تو یہ طے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم 2-3 آدمیوں کو نمازی بنائیں گے اور ٹارگٹ کریں گے کہ ان 2 کو مجھے نمازی بنانا ہے۔ ہر آدمی 2 آدمیوں کا ٹارگٹ بنا لے، انشاءاللہ ہماری مسجدیں بڑھ جائیں گی، ہماری مسجدیں بڑھ جائے گی، اور مسجد کے برکات ہم سب کو نصیب ہو جائیں گے۔ اور جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، ان کی اولادیں پڑھتی رہیں گی، ان کی اولادیں کی اولادیں پڑھتی رہے گی، سارا ثواب ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، ہمارے کھاتے میں بھی یہ ثواب آتا رہے گا۔ ہم قبرستان میں جا کر سو جائیں گے اور آرام سے سوئے ہوں گے، اور ادھر ہماری نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا قیامت تک ہماری نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی ایمان لائے، آمن، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، قرآن میں بار بار وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو۔ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر شفقت کرنے والا ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر کرم کرنے والا ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہے، دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ ہم پر شفقت کرنے والا، لوگوں پر شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے اس لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کوئی بات کہہ دے، دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو حق بات لوگوں کو پہنچاتا رہے اور صبر کا دامن تھامے رہے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو اعمال صالحہ پر بٹھانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا ہے۔ دیکھو کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی، اچھے کام کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، برے کام کے لیے محنتیں نہیں ہوتی، اچھا بننے کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، برا بننے کے لیے محنت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں جذبے رکھے ہیں، خیر کا بھی جذبہ رکھا ہے اور شر کا بھی جذبہ رکھا ہے، دونوں جذبے رکھے ہیں۔ خیر ہی خیر ہے وہ فرشتے ہیں، شر ہی شر ہے وہ شیطان ہے، اور خیر اور شر جس کے اندر ہے وہ حضرت انسان ہے۔
حضرت انسان ہے، ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے، ہر انسان کے اندر شر بھی ہے، لیکن فرق اس طرح ہے کہ جو آدمی اچھے ماحول میں رہے گا، نیک لوگوں میں رہے گا، علماء کی صحبت میں رہے گا، صلحاء کی صحبت میں رہے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، تو وہ ہمیشہ نیکوکار رہے گا اور ہمیشہ وہ نیک بنے گا۔ اور آدمی چاہے کتنا بھی اچھا ہو لیکن برے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے 100% برا بننے کے چانسز ہے۔ اور جو آدمی برا ہے لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، علماء کرام کے ساتھ رہتا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑا ہوا ہے، تو اس آدمی چاہے برا ہے لیکن اس کے اچھے بننے کے چانسز پورے پورے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، قسم ہے دین کی اور اس کی روشنی کی جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جبکہ اس کو ڈھانپ لے وے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسان کی اور اس کے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنانے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ تیرے لیے بدی ہے اور یہ تیرے لیے پرہیزگاری ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے آپ کو خاک آلود کر لیا، اپنے دل کو میلا کر لیا، وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ جو آدمی اپنے آپ کو نیک بنانے کا، اچھا بنانے کا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آدمی اپنے آپ کو برا بنائے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی وہ آدمی ناکام ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بنجر زمین ہو، ایک کھلی زمین ہو، بالکل میدان ہے، اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو آہستہ 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 اس پہ جھاڑیاں اگنا شروع ہوگی، اس پہ کانٹے اگنا شروع ہوں گے، اس پہ ببل اگنا شروع ہوں گے، اور پھر جھاڑیاں ہوگی، پھر اس کے بعد سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے۔ کیا کیڑوں مکوڑوں کو بلانے جانا پڑا؟ سانپ کو بلانے جانا پڑا؟ وہ اپنے آپ آ گئے۔ اور اسی طرح یہ جو درخت ہے کانٹے دار درخت، اس کو اگانا پڑا نہیں، وہ خود بخود اگ گئے، خود بخود اگ گئے۔ اور اگر اس زمین کے اوپر ہل چلا جائے اور پھل فروٹ اگائے جائے اور غلہ اگایا جائے تو اس پر غلہ اگتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ بگڑنے کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی، لیکن اچھا ہونے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے زمین کی حالت ہے۔ ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح معاشرہ میں ہم خود شریک ہونا ہے۔ خود ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم لوگوں کو نیک راہ پر لانے کی کوشش کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اب اس کو کہہ دیا بھائی اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، لیکن وہ آدمی آیا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ آدمی آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ کرتے کرتے کہنے والے بنتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی چیز کی تمہیں بری لت پڑ گئی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کی لوگوں کو دعوت دے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اب یہ جھوٹ بولنا کیسے چھوڑے، کیسے چھوڑے؟ تو اس کو حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ لوگوں کو کہیں کہ سچ بولو بھائی، سچ بولو بھائی، جھوٹ نہ بولو۔ لوگوں کو وہ جیسی دعوت دے گا اللہ تعالیٰ ایسے اثرات اس کے اندر پیدا فرمائے گا۔ تو ہم کو خود اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں جوڑنا ہے اور دوسروں کو بھی ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، لوگوں کو قریب بلانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ علماء کرام کو اللہ جزا خیر نصیب فرمائے۔ یہ رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں ہے، جیسے شادیوں کے اندر قسم قسم کے رسم و رواج ہیں، قسم قسم کے رسم و رواج ہیں، اگر ان رسم و رواج کو ختم نہ کیا ایک وقت وہ آئے گا جو حالت یو پی میں ہو رہی ہے،
لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. ایک باپ اپنی جوانی سے لے کر بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن ایک لڑکی کی شادی کرنے میں اس کے سفید بال آ جاتے ہیں, اس کی کمر جھک جاتی ہے, ساری پوری زندگی کی پونجی اپنی بیٹی کی شادی میں چلی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہیز لیا جاتا ہے. ابھی چند سال پہلے 2-3 سال پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا. ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی اور شادی کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کی اور شادی کی ڈیٹ بھی آ گئی, شادی کی تاریخ بھی آ گئی. اب سب کچھ کیا ہوگا, اتنا دیں گے, یہ دیں گے, فلاں دیں گے, اتنے روپے دیں گے, فلاں مشین دیں گے, اور جو کچھ دینا تھا وہ سب تیار کر لیا. اب دلہا آ گیا, نکاح کا وقت قریب ہے. دلہا نے ڈیمانڈ کر دی, مجھے فلاں کار چاہیے. اب باپ کیا کرے؟ باپ جو کچھ لایا, جو کچھ تھا وہ تو اس نے سب کچھ سامان خریدنے میں کر دیا. اس کے لیے جو سامان لانا تھا وہ سارا کا سامان مہیا کیا, اور کچھ رہ گیا اور گھٹ گیا تو وہ قرضہ لا کر اس نے کیا. اب دلہا صاحب آ کر کہنے لگے کہ ہمیں فلاں کار چاہیے, فلاں کار کے بغیر میں نکاح نہیں کروں گا, میں نکاح کی مجلس میں بیٹھوں گا نہیں. باپ پریشان, کیا کیا جائے؟ مجبور ہو گیا کہ میری عزت نیلام ہو جائے گی, میری پگڑی اچھڑ جائے گی, میری عزت برباد ہو جائے گی. بیٹی کی شادی تو نہیں ہوگی اور دوسری میری عزت جائے گی, بیٹی کی عزت جائے گی. کیا کریں؟ مجبور ہو گیا. گھر میں گیا, دروازہ بند کیا اور پنکھے کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا کر مر گیا. یہ حالت ہے. اگر ہم ان علماء کرام کا ساتھ دیں گے جو شادیوں کے اندر رواجات کو ختم کر رہے ہیں, یہ غلط اخراجات ہے, یہ جو روپے ہیں, یہ جو برباد ہو رہے ہیں, اس کے اندر اگر علماء کرام کا ساتھ دیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم ہماری بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی کرنے کے لیے ہمیں لوہے کے چلے چبانے پڑیں گے, اور پھر اس وقت ہم بیٹھ کر روئیں گے, خون کے آنسو روئیں گے, اور کوئی ہمارے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا. ان علماء کرام کا ساتھ دیجئے اور ہمارے ان شادیوں سے اور جتنے بھی خرافات ہیں اس کو خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جس قوم میں فضول خرچی بڑھ جاتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے, وہ قوم کنگال ہو جاتی ہے. دیکھیے ہماری قوم کہاں جا رہی ہے, ہماری برادری کہاں جا رہی ہے. آپ ذرا جائزہ لیجئے, علماء کرام سے پوچھئے, ہمیں پوچھئے کہ کیسے حالات سے گزر رہے ہیں. کتنی عورتوں کے لسٹ ہمارے پاس ہے, 2200 عورتوں کے لسٹ ہمارے پاس ہے کہ جنہوں نے ہزاروں روپے پرائیویٹ بینک سے اور پرائیویٹ سنستھاؤں سے قرضے لے رکھے ہیں, سود پر قرضے لے رکھے ہیں, اور اس کے پاس موبائل ہے, دھمکاتے ہیں, جس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں ان عورتوں کو یوز کرتے ہیں, اور ایسی حالت ہے کہ وہ عورتیں گھر میں نہیں رہ سکتی. ایسے حالات سے وہ عورتیں گزر رہی ہیں, ایسے حالات ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے فتح پورا میں یہ حالت پیدا نہ ہو جائے, ورنہ ایسی سنستھائیں تو ہر جگہ یہ کھلنے لگی ہے, اور خاص کر کے عورتوں کو ہی گھیرتی ہے, عورتوں کو ہی بلاتی ہے. آپ کو ہی ملے گا, آپ کا ڈاکیومنٹ لے کر آئے, آپ کا آدھار کارڈ لے کر آئے, آپ کا فون نمبر دیجیے, اور پھر اسی سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ علماء کرام نے جو یہ تہیہ کیا ہے اور یہ ویژن لے کر اٹھے ہیں, آپ ان کا ساتھ دیجیے. اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور سماج کا بھی فائدہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ روپے کہاں سے آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کتنا پسینہ بہانا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو معلوم نہیں. اس کی وجہ سے کہتے ہیں مالے گفت دلے بے رحم. اگر ہماری عورتیں سن رہی ہیں تو مجھے معاف فرمائیں, لیکن بات جو صحیح ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ روپے کیسے آئے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ہمارے چچا, وہ کہتے تھے جب چھوٹے تھے, وہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ تم روپے جو برباد کر رہے ہو, یہ لے آئے, وہ فلاں چیز لے آئی, بھگے لے آئے اور پھوڑ دیا, پیسے برباد. اور وہ ہمیں چھوٹے تھے کہتے تھے یہ جو تم کرتے ہو نا یہ پیسے برباد. اگر ہم کو تم دیکھ لو کہ ہم یہ پیسے کیسے کماتے ہیں تو تم روٹی کھانا چھوڑ دو. بڑے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں, وہاں جا کر مال خریدتے ہیں, اس کو اٹھا کر ہم لاتے ہیں اور اوپر سے نیچے اترتے ہیں, اور کئی مرتبہ تو ہم نیچے لڑک جاتے ہیں, نیچے گرتے ہیں.
धूप होती है, जून की धूप होती है, जुलाई की धूप होती है, ऐसी धूपों में हम काम करते हैं, हम पसीनों से शराबोर होते हैं। अगर आप हमको देख लो तो तुम रोटी खाना छोड़ दो, ऐसी आदत से हम रुपये कमाते हैं। तो बच्चों को पता नहीं होता, घर में रहने वालों को पता नहीं होता, लेकिन हमको तो पता है कि ये पैसे कैसे, इसलिए कदर करनी चाहिए, पैसों की हमें कदर करनी चाहिए और गलत चीजों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तहैया करें कि इंशाअल्लाह उलमाए किराम ने जो मिशन उठाया है, इस मिशन को इंशाअल्लाह हम कामयाब बनाएंगे और उसके कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। हमारे माशरे को हमें मदनी माशरा बनाना है, हमारे माशरे को नूरानी माशरा हमें बनाना है, हमारे माशरे को एक इस्लामी माशरा बनाना है, ऐसा माशरा बनाना है जो हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का था। सहाबा किराम क्या करते थे? इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहते थे, एक होकर रहते थे, एक होकर रहते थे। आपसी इख्तिलाफ अगर हो गया हो तो वो एक तरफ, लेकिन जब इस्लाम की बात आई तो सब एक हो जाते थे। आपस में इख्तिलाफ हुआ करता था, लेकिन कभी एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ते थे, एक दूसरे से अनबन नहीं करते थे, एक दूसरे से दूर नहीं होते थे, बल्कि उनके साथ बैठकर खाते पीते और काम करते थे दीन का। कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ते थे। क्या अपनी राय अगर नहीं मानी तो उनसे दूर नहीं हो जाए, मेरी राय नहीं मानी, मैंने कहा मेरा नहीं माना, नहीं, ऐसा नहीं। मैंने तो राय रखी थी, मैंने तो अपनी राय रखी, उन्होंने मानी न मानी उनकी जिम्मेदारी की बात है। नहीं मानी तो क्या हुआ? नहीं, मैं कोई ऐसा बड़ा थोड़ी हूँ कि मेरी राय नहीं मानी तो मैं उनसे अलग हो जाऊंगा, नहीं। वरना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला की सबसे बड़ी ताकत इत्तिहाद और इत्तिफाक, एकता थी। एकता ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान तक पहुंचा दिया। एकता ने उनको यूरोप तक पहुंचा दिया था। ये उनका एकता था और ये उनका इत्तिहाद और इत्तिफाक था। ये आपने अंगूर देखे होंगे, अंगूर बहुत सी मर्तबा अंगूर लटके हुए होते हैं गुच्छे में, और कुछ अंगूर फ्रूट वाले के पास होते हैं जो बर्तन में रखे हुए होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जो अंगूर या गुच्छे से अलग हो जाते हैं वो एक तरफ रखता है और उसको जमा करता है। अब आप जाकर पूछेंगे कि ये गुच्छे में अंगूर है कितने रुपए किलो, कहाँ कहेगा कि 80 रुपए किलो, और ये जो बर्तन में है वो जो अलग अलग है वो तो कहेगा कि वो 40 रुपए में ले लो, किलो दे दूंगा। हालांकि जब तुम चखोगे तो मीठे वही होंगे, क्योंकि अंगूर से जो जुदा होते हैं वो मीठे होते हैं, बहुत सी मर्तबा तो वो मीठे होते हैं, तो उसको चखोगे मीठे, मीठे इतने सस्ते हैं। कहा क्या? इसलिए सस्ते हैं कि वो गुच्छे से अलग हो गए, वो गुच्छे से अलग हो गए, इसलिए इसकी कीमत घटती। जो मुसलमान अपने मुसलमान जमात से, जो मुसलमान अपने मुसलमान समाज से अलग होगा, अल्लाह ताला उसकी कीमत इतनी घटा देगा जितनी अंगूर की कीमत का देगा। जब तक एक रहेंगे कीमत बहुत ज्यादा रहेगी तुम्हारी, और जब अलग अलग हो जाएंगे, मुतफर्रिक हो जाएंगे, इत्तिहाद और इत्तिफाक तुम्हारा खत्म हो जाएगा, एकता खत्म हो जाएगी, तो फिर इस मुसलमानों की कीमत घटा दी जाती है, जैसे आज बढ़ गई। जैसे आपने कितने फिल्मों में बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते ये उन काफिरों ने मुसलमानों पर गलबा हासिल कर लिया। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे नाइत्तिफाकी की वजह से। इसलिए मेरे भाइयों, आगे दीन बहुत ही संगीन दिखाई दे रहे हैं, अंधेरा धुंधला। मैं आपको डराना नहीं चाहता, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मुसलमान कभी मायूस नहीं होता है, मुसलमान कभी नाउमीद नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ तो धुंधला तो है। जब तक कुछ ना कुछ धुंधला तो दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ संगीन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन संगीन उस वक्त तक होगा जब तक कि हम संभलेंगे नहीं, इन उलमाए किराम की महत्ती में नहीं चलेंगे, तो आगे दीन बड़े संगीन गुजारने पड़ेंगे। और एकता और इत्तिहाद इत्तिफाक से अपनी अगली जिंदगी हमारी कैसी हो, हमारी औलाद की कैसी हो, अगर इस पर हमने गौर फिक्र न किया, तो फिर वो दीन दूर नहीं कि फिर हम खून के आंसू रोएंगे और कोई हमारे आंसू को पूछने वाला नहीं होगा। बहुत सारी जगहों पर ये हालात आप देख चुके हैं। अब हमें हम सबको संभलने की जरूरत है, दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन हालात संगीन से संगीन, और मैदान दराज और मैदान तंग होते जा रहे हैं। इसलिए हम सबको एक होकर इत्तिहाद और इत्तिफाक से, मोहब्बत से, प्यार से, एक दूसरे की हमदर्दी के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है। और हमारे माशरे में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, उसके लिए बैतुल माल कायम करें। उलमाए किराम है, बैतुल माल कायम करें।
جہاں بیت المال ہوتا ہے، جہاں اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، بیت المال ہوتا ہے، وہ قوم کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتی۔ شیعہ برادری چلے جاؤ، کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ فالتو بیٹھا ہو، کوئی آدمی آپ کو بہت کم ملے گا کہ جو غریب ہو، بہت کم۔ جو لالچی ہوگا وہ مانگتا پھرے گا، ورنہ ان کی سمجھ میں کیا ہے، سارے روپے ایک جگہ جمع کرو۔ بھائی اسماعیل بھائی ادھر آؤ، بہت دنوں سے تم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے رہے، کچھ کرتے دکھتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ کیا کریں؟ پیسے نہیں کرنا ہے، لیکن کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہو تم بولو؟ چھوٹے آدمی دلوا دیں، ریکڑا دلوا دیں، دکان کھول دے، ہاں دکان کھول دو، چلو ٹھیک ہے، دکان تم کو کھلوا دیتے ہیں، کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تمہاری نگرانی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں زکات لینے والے بڑھ رہے ہیں، کل 100 تھے، آج 200 ہے، آئندہ کل 300 ہوں گے، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے، سسٹم نہیں ہے۔ معاشرے سے غریبی ختم ہونی چاہیے، زکات لینے والے ختم ہونے چاہیے، کہ بھائی ان کو پاؤں پہ کھڑے کرو۔ تم ایک کیٹ دیتے ہو کسی آدمی کو، کسی غریب کو، آپ نے رحم کھا کر، دیا کھا کر ایک کیٹ بنا کر دے دی 5000 کی، کتنی چلے گی؟ 5000 کی کیٹ 1 مہینہ چلے گی، 2 مہینہ چلے گی، اس کے بعد کیا؟ پھر بھوک لگے گی اس کو، پھر وہ کیٹ مانگنے نکلے گا۔ تو کیٹ جو تم دو گے وہ ہفتے 2 ہفتے میں ختم، وہ مہینے 2 مہینے میں ختم، لیکن اس کو تم نے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا تو وہ پوری زندگی کھا لے گا، اور اس کے پورے خاندان کو کھلائے گا۔ ہمارا سسٹم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام نے جو مشن اٹھایا ہے، اس مشن کے ساتھ جو ہے یہ جو میں نے 2-4 باتیں آپ کے سامنے اشارتاً بھی کہی ہے اور خلاصے بھی کہی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھی، وقت ختم ہو گیا ہے، تو 1 گھنٹے کا لے کر بیٹھا تھا، 2-4 منٹ اور بھی باقی ہے۔ میں آپ کے سامنے اتنا کہوں گا کہ آپس میں ہمدردی سے رہے، اتفاق و اتحاد سے رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہی کرتے تھے، لسٹ نکالتے تھے، لسٹ کہ کون غریب ہے، کون خدمت کے محتاج ہے، اس کا نام لکھتے تھے، اس کے سامنے صحابی کا نام لکھتے تھے، اور اس کو کہتے تھے صحابی کو، فلاں عورت فلاں علاقے میں رہتی ہے، فلاں مرد فلاں علاقے میں رہتا ہے، ان کی گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے، کوئی خدمت کی ضرورت پڑے، روپوں کی ضرورت پڑے، عید کی ضرورت پڑے، اس کو کام دھندے کی ضرورت پڑے، تو اس کو پاؤں پر تمہیں کھڑا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، دیکھا کہ ایک لسٹ بنا ہوا ہے، بہت سارے معذور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے سامنے جو خدمت کرنے والا ان کا بھی نام ہے، ایک بڑھیا ہے، ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے کسی خادم کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو اس کا میں کام کر دوں گا، اس کی خدمت میں کر دوں گا۔ فجر کی نماز کے بعد پہنچے، اماں کچھ کام نہیں، کوئی آیا تھا نماز سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ کام کر کے چلا گیا، اچھا کل میں آؤں گا نماز سے پہلے آئے، تو دیکھا کہ کوئی نہیں، کام ہو چکا ہے، پوچھا کام ہو گیا؟ کہاں کام ہو گیا؟ میں کون تھا وہ؟ مجھے تو نام معلوم نہیں، اس نے کبھی مجھے نام بتایا ہی نہیں۔ تو کیا وہ آتا ہے، کہتا ہے پردہ کر لو، میں پردہ کر لیتی ہوں، اور وہ صاف صفائی کر کے سب کچھ کر کے، میں بیوہ ہوں، میرا سب کچھ کام کر کے وہ نکل جاتا ہے۔ وہ نماز سے پہلے پہنچے تو نماز سے پہلے بھی نہیں، نماز سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے۔ کہا کہ آج تو رات میں چھپ جاؤں گا، رات میں وہ چھپے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے۔ 2-3 بجے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے ان کا دامن پکڑ لیا کہ ابو بکر، کہاں ابو بکر، کیوں آئے ہو؟ یہ کام کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے، اس طرح معاشرہ چلتا ہے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی، اور چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہو، کوئی بھی ہو، ہم ایک کے ساتھ محبت سے چلیں گے، احتیاط بھی کریں گے اور محبت سے بھی چلیں گے، احتیاط بھی کریں گے اور محبت بھی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے صاحب فراس آدمی تھے، جس کو بھی دیکھتے تھے بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، شک کی نگاہ سے۔ وہ جو آیا فیروز نورو، تو حضرت نے کہا کہ میرے لیے یہ خنجر بنا دے، کہا کہ ہاں آپ کے لیے ایسا خنجر میں بناؤں گا پوری دنیا یاد رکھے۔ حضرت تو بڑے صاحب فراس تھے، فراست بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ وہ جب چلا گیا فیروز نورو تو حضرت علی سے کہنے لگا، یہ کیا کہہ کر گیا؟ پتا چلا کہ نہیں، یہ مجھے مارنے کو کہا کر، یہ میرا قتل کرے گا،
یہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، بڑے صاحب، اور اسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، بڑے صاحب فراز ہے۔ تو ہمیں احتیاط ہے، فراست سے چل رہا ہے، احتیاط سے چل رہا ہے، اور سب کے ساتھ اچھا سن۔ حضرت ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بات میں ختم کرتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری بڑی جنگ آزادی کے سرخلوں سے اور ختم نبوت کے علمبردار تھے، اور سید خاندان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اور مدینہ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ مدینہ میں جاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھ لے گا کہ میرے ختم نبوت کے بارے میں تم نے کیا قدم اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ قادیانی تو ختم ہوئے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، پوچھیں گے کہ کیا قادیانی ختم ہو گئے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے، بڑے اونچے، اس کو کتابت کا بیتاج بادشاہ کہتے تھے۔ جب وہ بات کرتے تھے بولتے ہی جاتے تھے، بولتے ہی جاتے، کب فجر ہو جاتی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں، ایک سحر ہوتا تھا، ایک جادو ہوتا تھا ان کی زبان میں۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک کیسٹ بجتی تھی، کیسٹ، اما یتساءلون، یہ ایسا عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، ایسا پڑھتے بہت پہلے پڑھتے تھے، بہت پہلے، اور گھر گھر میں فجر کی نماز کے بعد ایک کیسٹ بجتی تھی۔ اب تو وہ کیسٹ نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کی تلاوت کا عالم تھا۔ میں آج یوں کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ وہ کھانے بیٹھے تھے، تو اس نے پورا علاقے کو باندھنے کے بعد اور صفائی کرنے کے بعد، گلی کو صفائی کرنے کے بعد دروازہ کے بھائی کھانا دے دو، بھائی کھانا دے دو، بھائی کھانا دے دو۔ حضرت کے دروازے پر بھی پہنچا، میں نے صفائی کر لی، حضرت نے کہا کون؟ کہا میں بھنگی ہوں، کہا کہ آ جاؤ کھانے کے لیے، میں کھانے بیٹھا ہوں۔ کہا کہ حضرت میں بھنگی ہوں، ان کو ایسا لگا کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا، حضرت میں بھنگی ہوں۔ کہا کہ بھنگی ہو تو کیا ہوا، انسان تو ہو۔ نہیں آ سکتا، ایک دم سے وہ پسینہ چھوٹ گیا۔ حضرت اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، آؤ آؤ ہمارے ساتھ آج تو کھانا ہے۔ اس کے ہاتھ دھلائے، ہاتھ دھلانے کے بعد اس کو بٹھایا، کھاؤ۔ اب وہ کھا ہی نہیں رہا ہے، پسینہ سے شرابور کی اتنا بڑا آدمی عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ دسترخوان پر، بڑے بھنگی، کھاؤ کیا کر رہے ہو؟ حضرت میں بھنگی ہوں۔ کہا کہ انسان تو ہو، بھنگی ہو چاہے۔ ایک آلو اٹھایا اور حضرت نے کہا لو کھاؤ، اس کے منہ میں وہ آلو، اس نے ایک آلو تھوڑا سا کاٹا، اور حضرت نے پھر وہ آلو بھنگی کے منہ میں ڈالا، اس نے تھوڑا سا آلو کاٹا تو اپنے منہ میں، یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی، کیسا مسلمان، بس اتنے جیسے ویسے کر کے کھانا کھایا اور جلدی اٹھ کر گیا۔ نماز کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ حضرت بھنگی ہوں، کیوں آنا ہوا ہے؟ کہا کہ حضرت اسلام قبول کرنے کے لیے۔ حضرت دروازہ کھولا تھا، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، سب مسلمان ہوں گے اور سب اسلام قبول کریں گے، یہ ہے۔ تو ہمیں سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، اندر کی اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، دوسروں کی ساتھ اخلاق سے رہنا ہے، احتیاط۔ اگر چند باتیں تھیں میں آپ کے سامنے عرض کر دی، اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر